سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے عوامی مارچ کی بات کریں گے۔ دھاندلی زدہ وزیر اعظم کو نکالنا ہوگا، جمہوری حملہ کر کے حکومت کو فارغ کریں گے۔ عمران خان نے بوکھلا کر اپنے وزیر سندھ بھیجے، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں للکار، کہا حکمران لندن بھاگ جائیں گے، بلاول کبھی نہیں بھاگے گا۔ اگر صدر زرداری سی پیک چائنا سے واپس نہیں لے آیا جاتا تو یہ میٹرو ٹرین ادھر نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ جو آج موجودہ حکمران ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں، ان نے بھی لندن بھاگ جانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں یہ ثابت کروں گا۔ یہ تو میرا شروعات ہے، ابھی میں نے بہت لمبا اننگز کھیلنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر موقع دو اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کی خدمت کیسا کیا جاتا ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں، ہم صرف ایک سیاسی جماعت نہیں، ہم ایک خاندان ہیں۔ کبھی کبھار خاندان میں لوگ اپسیٹ ہو جاتے ہیں، کہ مشکلات پیدا ہوتے ہیں، مگر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے سب سے پہلے اس کٹ پتلی کو بگانا پڑے گا، اس سلیکٹڈ کو بگانا پڑے گا، یہ دھاندلی سزا وزیر اعظم کو نکالنا پڑے گا۔ جب تک یہ بیٹھا ہے تب تک ہم الیکٹورل ریفارمز نہیں کر سکتے، تب تک ہم صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم عدم اعتماد کے حق میں مہم چلا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تبدیلی کی لہر سب پر عیاں ہو گئی، سرمایہ داروں کا ٹولہ خان صاحب کے ساتھ ہے۔ 24 نیوز کے نمائندے سعید احمد سعید نے ان سے خصوصی طور پر بات کی، آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت لاہور کی حدود پہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے اب سینئر رہنما ندیم افضل چند موجود ہیں۔ جب خان صاحب کی ایک جو تبدیلی کی لہر چلی تھی وہ تقریباً ایکسپوز ہو گئی، تو لوگوں کو اب میرے خیال میں جو کمفرٹیبل تھے، میں تو کسی مجبوریوں کی وجہ سے گیا تھا، سچی بات ہے، ادروائز میں تو کبھی بھی پیپلز پارٹی کو اپنے اندر سے نکال نہیں سکا، نہ وہ میرے اندر سے نکل سکتی تھی۔ مجھے 2-3 وزراء نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کرو، میں نے کہا میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں بالکل کہوں گا کہ جو لوگ بھی پیپلز پارٹی کے، جو بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جن کے گھر کے اوپر کبھی بھی جھنڈا بھٹو صاحب کے دور سے لے کے آج تک رہا، وہ واپس اپنی پارٹی میں ہیں اور سٹرگل کریں۔ نئی جنریشن کے لیے، ایک پروگریسو اور لبرل پارٹی کے لیے، ایک ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے میرے خیال میں جدوجہد کرنی چاہیے۔ پی ڈی ایم ایک درخواست فائل کرنے والی ہے عمران خان کے خلاف، تو کیا پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی یا اپنی طرف سے دھرنا دے گی جا کے اسلام آباد میں؟ لیکن جی یہ تو پھر پارٹی نے بھی فیصلہ کرنا ہے اور پتہ چلے گا جب اسلام آباد پہنچیں گے تو۔ جو جیالے ناراض ہو کر پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف گئے ہیں، تو ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو دیکھیں، اس پر نظر ثانی کریں اور واپس بلاول بھٹو زرداری کی چھت تلے جو ایک تحریک اور ایک منظم اس کو واپس جوائن کرے۔ گجرانوالہ میں عوامی مارچ کے جلسہ گاہ میں پہلوانوں کی انٹری نے جیالوں کا جوش بڑھا دیا ہے۔ ستارے پاکستان ریاض پہلوان ساتھیوں کے ساتھ گرز اٹھائے پنڈال میں پہنچے اور خوب دھمال ڈالتے گئے۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں رانا زاہد سے۔ جی رانا، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی، پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ جو ہے وہ مارچ جو ہے وہ پہنچنے والا، تو اس حوالے سے پہلوانوں کے شہر کے جو نامور جو پہلوان ہیں انہوں نے جلسہ گاہ میں انٹری ڈالی ہے۔ سارا پاکستان ریاض پہلوان نے ساتھیوں سمیت گرد اٹھائے اور پنڈال میں پہنچے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی آمد سے قبل جو ہے گجرانوالہ کے جو پہلوان ہیں انہوں نے روایتی دھمال کی ریہرسل بھی کی ہے۔ پہلوانوں نے ہاتھوں میں گرد اٹھائے، جیالوں کے ساتھ بھرپور جو ہے وہ روایتی دھمال ڈال کر جو جیالوں کا جوش و خروش ہے وہ اس کو ساتھ بڑھا دیا ہے۔ پہلوان جو ہے بڑی تعداد میں پنڈال۔ رانا زاہد، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ اور نائب صدر مسلم لیگ نواز مریم نواز کا کہنا ہے کہ اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر انسان کس طرح ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ اس کو نہ اخلاقی اقدار، نہ دشمنی کا ظرف ہوتا ہے، نہ اپنے عہدے کی عزت کا کوئی پاس ہوتا ہے۔ پہلے اس نے سب کو گالیاں دیں اور پھر کہا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد اخلاقیات تھی۔ اللہ پاکستان کو آپ کے شر سے محفوظ رکھے۔
مریم نواز کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے وزیر اعظم پر تنقید کی ہے. کہتی ہیں کہ اقتدار ہاتھ سے جاتا دیکھ کر انسان کس طرح سے ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے. تحریک عدم اعتماد پر حکومت نے کیا حکمت عملی مرتب کی ہے، 24 نیوز نے پتہ لگا لیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے اراکین کو بیرون ممالک دوروں پر بھجوانے کا پلان تیار کر لیا. ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے 45 سے 50 کے قریب اراکین کو رواں ماہ انڈونیشیا، برطانیہ، پولینڈ، ڈنمارک کا دورہ کرایا جائے گا. پارلیمنٹ کے اراکین کے گروپ مرتب کر لیے گئے ہیں. MNA سے پاسپورٹ بھی منگوا لیے گئے. ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ممالک دوروں پر بھجوانے کی خبر 24 نیوز پر نشر ہونے پر نون لیگ متحرک ہو گئی. شہباز شریف نے پارٹی کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو بیرون ملک سفر پر جانے سے روک دیا. مزید جان لیتے ہیں اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، 24 نیوز کی ہی یہ خبر تھی، گزشتہ روز ہم نے دی تھی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا پلان حکومت کی طرف سے بنایا گیا ہے. اسپیشلی طور پر جو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے 8 مختلف ممالک کے لیے جو ہے پارلیمنٹیرین اسپیشلی طور پہ MNAs کے گروپس کو بھجوانے کی ایک منصوبہ بندی ہے، اور 8 مختلف ممالک کو جو ہے یہ اراکین MNAs جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اس میں اپوزیشن کے بھی ارکان کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا، ان کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ بنیں. لیکن آج ہماری سٹوری کے بعد آج نون لیگ کی طرف سے واضح طور پر شہباز شریف کی طرف سے تمام اراکین کو یہ ہدایت دے دی گئی ہیں کہ وہ کسی طور پر بھی ان ڈیلیگیشن کا جو ہے وہ حصہ نہیں بنیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے جو پارلیمنٹیرینز کا نام ڈال کر اور انہیں باہر بھجوانے کی ایک سازش ہے. اور اپنے ارکان کو انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو وہ ہر صورت اپنی حاضری جو ہے وہ یقینی بنائیں، پاکستان کے اندر ہی رہیں. اور اسپیشلی طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں ہی ان کو کہا گیا ہے کہ وہ رہیں، لیکن کسی طور پر بھی جو بھجوائے جا رہے ہیں جو 8 مختلف ممالک کو ڈیلیگیشن MNAs کے، اس کا حصہ نہ بننے کی ہدایت کی گئی ہے. اور ہمارے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی اپنے MNAs کو اس حکومتی ڈیلیگیشن کا حصہ نہ بننے کے حوالے سے. اویس کیانی، آپ کا بہت شکریہ. براہ راست آپ کو کاموں کے لیے چلتے ہیں جہاں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری عوامی مارچ سے خطاب کر رہے ہیں. سال سے ہم کر رہے ہیں، اب نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا منزل سامنے ہے. ہم نے اس کو اپنا کرسی سے ہٹانا ہے، گھر بیچنا ہے، تاکہ اس ملک کو، اس عوام کو جو مشکل میں ہے، جو مایوس ہے، جو اس کی معاشی بحران کی وجہ سے مہنگائی میں ڈوب رہے ہیں، بے روزگاری اور غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو نجات دلائے گی. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو اس مشکل سے نکالے گی. ہمارا اس عوامی مارچ کے نتیجے میں ہم نے ابھی بھی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے، ہم نے ابھی سے کامیابیاں حاصل کیے ہیں. ابھی سے آپ کو دیکھ کے یہ سلیکٹڈ گھبرا کے آپ کی پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی کیا، 5 روپیہ کمی کیا، تو بجلی میں 5 روپیہ کمی کیا، تو ان جیالوں کی وجہ سے کیا، اس عوام کی وجہ سے کیا، آپ کی احتجاج کی وجہ سے کیا، آپ کے عدم اعتماد کی وجہ سے کیا. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ مہنگائی ہے تو گھبرانا نہیں ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ پیٹرول مہنگا تو گھبرانا نہیں ہے، چینی مہنگی تو گھبرانا نہیں ہے، آٹا مہنگا تو گھبرانا نہیں ہے، بجلی مہنگی تو گھبرانا نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہا تھا. اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو نہیں، اس وزیر اعظم کو گھبرانا چاہیے، اس سلیکٹڈ کو گھبرانا چاہیے. عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں، ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے
किसान अपना एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर, तालिबे इल्म, छोटे छोटे ताजर, सब के सब सरापा एहतजाज है। और जब भी अवाम ने अपने हक के लिए निकला, जब भी अवाम अपने हक के लिए जदोजहद करते हैं, तो वो अपने हकूक को छीन के रहते हैं। हमने ये माजी में भी किया है और इंशाअल्लाह ताला अब भी हम ये काम करके दिखाएंगे। मैं आपको दावत देता हूं कि आए इस शहीदों का काफिला का हिस्सा बने, कायदे अवाम और शहीद रानी का काफिला का हिस्सा बने। ये जमहूरियत का काफिला है, ये इंसानी हकूक का काफिला है, ये मुआशी तरक्की का काफिला है, ये हर पाकिस्तानी का काफिला है। और आप इस काफिला का हिस्सा बन के अपना मुल्क को इस शक से आज़ादी दिलवा सकते हो, अपने साथियों के लिए मुआशी तरक्की के बंदोबस्त कर सकते हो। तो आए हमारे साथ थे, हम आपका लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपका जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम अवाम का जद्दोजहद लड़ रहे हैं, हम पंजाब का जद्दोजहद लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपने अगर साथ दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। हमने बहुत ही लंबा सफर तय करना है, तो आपसे हम इजाजत मांगेंगे। नारे भुट्टो। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे और अवामी मार्च का काफिला इस वक्त कामों की पहुंच चुका है। लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए इंतज़ाम 17वें JCAT इम्तहान का इनेकाद किया गया। इम्तहान 2 शिफ्ट्स में हुआ। मजमूई तौर पर 2650 उम्मीदवारों ने शिरकत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने डीन्स कमेटी के हमरा इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया और इम्तहानी मराकज़ की निगरान कमेटी ने ब्रीफिंग दी। कामयाब उम्मीदवार सूबे भर के तमाम तिब्बी सरकारी इदारों में MSMD और MDS में दाखिले के लिए अहल होंगे। नताइज का ऐलान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। शहर कायद के साहिल पर खुशबुओं का बसेरा। कराची कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से चौथी सालाना फूलों की नुमाइश खत्म हो गई। शहरियों ने साहिल पर सजे रंग बिरंगे फूलों के साथ खूब तस्वीर बनवाई। रबिया खान की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के साहिल पर खुशबुओं की महक से फिजाएं मौतर। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की जानिब से सजी फूलों की नुमाइश का आखिरी रोज। रंग बिखेरते महकते फूलों की नुमाइश में कराची वालों ने छुट्टी को भरपूर एंजॉय किया। रंग बिरंगे फूलों के साथ बच्चों ने साहिल की ठंडी ठंडी हवा में आइसक्रीम को एंजॉय किया तो बड़ों ने की पौधों की खूब खरीदारी। मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन में आके। यहाँ पे इतने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया, इतना कलरफुल और ब्राइट। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है और प्लांट्स लेने का वैसे हमारा इरादा है। वैसे इधर बहुत मज़ा आया और फ्लावर्स भी, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो पहले कभी देखे हुए नहीं है। मुझे और मेरी मदर को बहुत शौक है। काफ़ी टाइम के बाद, कोविड के बाद इस तरह की एक्टिविटीज़ इनिशिएट हुए हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नुमाइश में न सिर्फ हजारों इकसाम के मुल्की व गैर मुल्की पौधे फरोख्त के लिए रखे गए बल्कि दीगर मौसमी फूलों को भी नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिन्हें शहरियों ने बेहद पसंद किया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।